الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليلة القدر خير من ألف شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 23ویں شب ہے جو متوقع شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن عظیم میں 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے، یعنی جس نے اس کی قدر کی تو گویا کہ اس نے 1000 راتوں سے زیادہ راتوں کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ اور بخاری کی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمانا و احتسابا، کامل یقین کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دے گا۔ اور جیسے کہ آپ ماشاءاللہ یہ بات جانتے ہیں، ان روایات کو بارہا آپ نے سماعت فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس کو تلاش کرو؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جو قدر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، پچھلی تمام زندگی کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا ہے۔ اس رات کو اتنی فضیلت حاصل کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں خود واضح طور پہ ابتدا میں بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل فرمایا۔ قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کو نازل کر دینا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انا انزلنا فرمایا جو انزال سے ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، تو یہ رات اتنی بابرکت ہو گئی اور قیامت تک کے لیے بابرکت ہو گئی کہ ہر دور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت اس کی قدر کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات اتنی بابرکت ہو جائے تو جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لائے ہوں وہ رات کتنی بابرکت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے وہ یقیناً شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو اس رات میں عبادات اختیار کرنا یہ مومنین کا طریقہ رہا ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، یعنی وہ نبی جو تسلسل سے عبادت کرتے ہی ہیں لیکن آخری عرصے میں خاص اہتمام فرماتے اور فرماتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنا بھی خیال رکھا جائے، اپنی آخرت کی فکر کی جائے، اپنا احتساب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی جائے۔ اگر مجھے کوئی انعام مل رہا ہو، انعام کہیں تقسیم ہو رہا ہو اور لوگ کہیں کہ بھی اپنے گھر والے انہیں بھی بلا لو، انہیں بھی انعام مل جائے گا، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھر والوں کو نہ بلائے۔ اس لیے جتنے بھی دنیا بھر میں اس وقت لاکھوں ناظرین ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے خود بھی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، سرکار راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتے ہیں۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام خلاف اولا امور بھی معاف فرما دیے ہیں،
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا، اپنا حبیب بنایا، مجھے اتنی بڑی اتنی پاکیزہ امت عطا فرمائی، تمام نبیوں کا سردار، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقار عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو حاصل نہیں۔ ان انعامات کو حاصل کرنے کے بعد غفلت نہیں، بلکہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اتنے اللہ نے انعام دیے ہیں؟ تو بس ہم تمام کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، شکر کیا کریں، اظہار تشکر کریں۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ تین بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر جسمانی اعضاء دیکھیں، آزاد ملک دیا، ماں باپ عطا فرمائے، ہمیں اور کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو جب ہمارے نبی اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ کو مجھے بدرجہ اولا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس لیے اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی حدیث میں جو دو الفاظ ہیں بس اس پہ کلام کر کے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا مطلقاً کہ من قام لیلۃ القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس رات میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا، نہیں، بیچ میں فرمایا ایماناً و احتساباً، کامل یقین کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ یہ دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات کامل یقین، جب انسان کو کسی چیز کا یقین حاصل ہو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور کامل یقین حاصل ہو جائے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹی وی چینل پر ایک آدھ چینل پہ آئے بھی، آج ہو سکتا ہے رات میں تھوڑا زلزلہ آ جائے، شاید اس چینل کی خبریں صحیح ہوں تو یقین حاصل ہوگا، تھوڑا بہت محتاط ہوں گے، تھوڑا دل ڈرے گا، ایک دو کو بریکنگ نیوز شیئر کریں گے، یار سنا ایسا ہے، یہ ہے یقین۔ اور اگر ہر چینل یہ بریکنگ نیوز چلا رہا ہو، ہر چینل کہ آج رات 3 بجے کوئی اپنے گھر میں نہ رہے، بلڈنگیں گر جائیں گی، شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، اب ہوگا کامل یقین۔ اب کیفیات کیا ہوں گی؟ 3 بجے سب باہر ہوں گے۔ تو بس ایک ہوتا ہے عبادت اختیار کرنا یقین کے ساتھ، میں عبادت کروں گا ثواب ملے گا، عبادت کروں گا میدان معاشر میں عزت ملے گی، عبادت کروں گا اللہ راضی ہوگا، عبادت کروں گا جنت ملے گی۔ لیکن جب صرف یقین ہوتا ہے نا تو اتنا خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اتنا لطف نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہیں خیال کاروبار کی طرف ہوتا ہے، دوستوں کی طرف ہوتا ہے، کوئی کرکٹ میچ دیکھا ہو اس کا تصور گمراہ ہوتا ہے، دوستوں کے بارے میں غور و تفکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کامل یقین ہوتا ہے تو مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، ران میں تیر لگ گیا ہے، وہ نکالا نہیں جا رہا، نماز کی حالت میں لوگوں نے اس تیر کو باہر نکال لیا۔ جب حضرت علی نے نماز ختم فرمائی تو کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کی ران سے تیر نکالنا تھا۔ فرمایا تو نکالا؟ کہا کہ جی نکال لیا۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے وہ خشوع و خضوع جو مطلوب ہے، جب کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ میری عبادت ایک چیک ہے، چیک جو میں آخرت میں دکھا کر کیش کرواؤں گا۔ اگر چیک باؤنس ہو جائے تو، صحیح نہ بھرا ہو تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کامل یقین کے ساتھ جب آدمی کھڑا ہو، نبی کریم نے فرمایا ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور پھر احتساب، اس رات میں احتساب چاہیے۔ بہت سارے بچے ہمیں گھروں میں سن رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوان، ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر عبادت کی اور پھر گوگل پر بیٹھ گئے اور کسی سے چیٹ شروع کر دی، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خراب قسم کی ویب سائٹ کا وزٹ چل رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کرکٹ کے میچز رکھ لیے ہیں، نائٹ میچز کھیل رہے ہیں۔ نہ، اپنا احتساب کریں۔ اس رات میں غفلت والی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر کرے۔ جس نے اس رات میں ایک ایک لمحے کی قدر کی، انشاءاللہ اسے شب قدر ملے گی، اور اس کو شب قدر ملی اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر فرمائے گا، اور اس قدر کو میدان محشر میں دیکھے گا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بے داغ اور اپنے گناہوں سے پاک و صاف امتی کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر جنت میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھروں میں،
اگر کوئی میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، پیار محبت سے جگائیں کہ اس رات کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. جو کھڑا ہوا آج بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.